ارجمن کا انجام تو اب بہت ہی قریب ہے، اور ساتھ ہی رمشا کا بھی دی اینڈ ہونے والا ہے، وہ بھی اسی کی ماں رابعہ کے ہاتھوں، کیونکہ رابعہ کا ضمیر اب پوری طرح جاگ چکا ہے اور اس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں اب مہرو کی ڈائری پاشا کے حوالے کر کے ہی رہوں گی۔ دوسری طرف ارجمن بھی جب دیکھتی ہے کہ پاشا غصے میں آ کے سالار کو ہی گھر سے نکال رہا ہے تو اس کے منہ سے ساری سچائی نکل جاتی ہے کہ ان کڈنیپرز یا احمد کے ساتھ کنیکشن سالار کا نہیں بلکہ میرا ہی تھا۔ میں ہی رمشا کی نفرت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ میں اسے کڈنیپ کروا دینا چاہتی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کڈنیپرز علیزے کو کڈنیپ کر لیں گے۔ علیزے کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور تیمور پاشا اس سے پوچھتا ہے کہ آخر اس احمد کا تمہیں پتہ کہاں سے چلا؟ تو ارجمن جب ساری سچائی بتاتی ہے کہ یہ احمد ایکچولی رمشا کا ہی بوائے فرینڈ ہے، رمشا نے اسے ڈچ کر دیا تھا، اسی لیے وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور اسے مارنا چاہتا تھا۔ اس کا اور میرا مقصد سیم تھا، اسی لیے میں نے اس سے ہاتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر سچ میں سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کہاں کیا غلط کر رہی ہوں۔ لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، اور اسپیشلی میں اپنی غلطی کی سزا سالار کو تو بالکل دینے نہیں دوں گی۔ پر تیمور پاشا یہ ساری سچائی جاننے کے بعد ارجمن سے بات کرنا تک بند کر دیتا ہے، اور ارجمن کو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ بہت ہی مشکل سے میں نے خود کو ایک سخت فیصلہ کرنے سے روکا ہوا ہے، ورنہ آج سالار کی بجائے تم اس گھر سے باہر ہوتی۔ ادھر وہی عورت جو کہ مہرو کی ڈیلیوری کرنے کے لیے نرس تھی، جسے ارجمن نے پیسے دیے تھے کہ وہ مہرو کے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دے، جب وہ دیکھتی ہے کہ ارجمن سے تو اسے پیسے ملنے والے نہیں تو وہ بھی پہنچ جاتی ہے تیمور پاشا کے پاس۔ لیکن بائی چانس ارجمن کی نظر اس پہ پڑ جاتی ہے، اسی دوران ہی علیزے ماں سے پوچھنے آ جاتی ہے کہ آج میں آپ کی سچائی پہ یقین کروں گی، صرف ایک دفعہ مجھے بتا دیں کہ کیا آپ ہیں جس نے میرے اور تابش کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کرنے کی کوشش کی، یا واقعی تابش آپ کے ساتھ روڈلی بات کر رہا تھا؟ ارجمن جس کا پورا دھیان شیشے کی دوسری طرف تیمور پاشا کے پاس کھڑی اس عورت کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ یہی ٹینشن میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ پہلے ہی تیمور پاشا مجھ پہ اتنے غصہ ہیں، اگر اب اس عورت نے میری سچائی بتا دی تو وہ تو یہی سمجھیں گے کہ میری خصلت ہی بری ہے۔ میں تیمور پاشا کی بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دینا چاہتی تھی، ابھی تو شاید معافی کا کوئی چانس بن جائے، لیکن جب اتنی پرانی بات نکل کے سامنے آ جائے گی تب تو معافی کا چانس بھی نہیں ہوگا۔ تبھی وہ جلد بازی میں علیزے کو ساری سچائی بتا دیتی ہے کہ ہاں میں ہی ہوں بری، میں نے ہی تمہارے اور تابش کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی، اور ساری کی ساری آگ تم لوگوں کے رشتے میں لگائی ہوئی میری ہی ہے۔ علیزے ایک دفعہ پھر شوق میں آ جاتی ہے کہ میری ماں آخر کیسی عورت ہے، میں جسے ساری زندگی اپنے محافظ سمجھتی رہی۔ میری زندگی میں جو دو برے حادثات آئے وہ میری ماں کی ہی بدولت آئے، یہ کیسی ماں ہے؟ میں تابش سے محبت کرتی ہوں، وہ اچھے سے جانتی ہیں، اس کے باوجود وہ مجھے دھوکہ دیتی رہیں اور میری نظروں میں تابش کو گرانے کی کوشش کرتی رہیں۔ دوسری طرف تابش جسے ابھی ابھی اپنی نئی جاب میں پروموشن بھی مل جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے بلبوتے پہ بھی اتنا زیادہ تو انٹیلیجنٹ ہے کہ اسے جاب بھی مل گئی اور اتنی جلدی ایک پروموشن بھی مل گیا۔ وہ بہت ہی خوش اپنے گھر مٹھائی لے کے آتا ہے، اور ماں مٹھائی کھاتے ساتھ پوچھتی ہے کہ کیا یہ گڈ نیوز تم نے علیزے کو بتائی؟ لیکن تابش کہتا ہے کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تو خود ہی کال کر لیتی اور میں اسے خوشی خوشی یہ نیوز سناتا، لیکن جب اس نے خود ہی مجھ سے کنیکشن ختم کیا ہوا ہے تو آخر میں اسے کال کیوں کروں؟ تابش کی ماں کہتی ہیں کہ اسی بہانے اس سے بات تو کر سکتے ہو، لیکن تابش ماں کی اس بات سے بالکل اگری نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ جس ریلیشن میں بہانے بنا کے بات کرنے کی ضرورت پڑے اس ریلیشن کو تو ختم ہی سمجھ لینا بہتر ہوگا۔ رابعہ جب مہرو کی ڈائری پڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ یہی سوچتی ہے کہ بیچاری مہرو، یہ ڈائری صرف اس کے لکھے ہوئے کچھ یادگار پل نہیں بلکہ اس کی دل کی ہر بات ہے۔ کتنی محبت سے اس نے اپنی بیٹی کا نام سجل رکھا تھا، لیکن اپنی بیٹی کو اس نام سے پکارنے کی بھی مہلت نہیں دی اسے قدرت نے۔ مہرو نے زندگی میں جتنے امتحان دیے تھے شاید اسی کے بدلے میں خدا نے اس کی بیٹی کو سالار جیسا ہمسفر دے کے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔
ادھر رابعہ بھی یہ ڈیسائیڈ کر کے بیٹھی ہے کہ میں اب یہ سچائی لازمی سالار، تیمور پاشا اور سجل سب کو بتا کے رہوں گی۔ دوسری طرف وہ نرس بھی یقیناً تیمور پاشا کو بتائے گی کہ آپ کی بیوی نے اپنی بیٹی کا بہت ہی محبت سے نام سوچا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو سجل کہہ کے بلائے گی، لیکن بیٹی کی پیدائش کے بعد اسے اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا۔ تیمور پاشا یہ سن کے حیران ہو جائے گا کہ میری بیٹی کا نام تو رمشا ہے، سجل نہیں۔ تب وہ نرس بتائے گی کہ مجھے تو اچھے سے یاد ہے کہ آپ کی بیٹی کا نام سجل تھا، کیونکہ یہ پہلی ڈیلیوری تھی جس پہ میں بہت روئی تھی، اور اس کہانی میں مجھے ایک ایک کریکٹر کا نام اچھے سے یاد ہے۔ چاہے اس کے بعد میں نے لاکھوں بچے پیدا کیے ہوں گے، پر کسی کی بھی شکل یاد نہیں۔ وہ معصوم سی پری جس کا باپ بھی اس کے سر پہ نہیں تھا، اور ماں بھی پیدا ہوتے ساتھ ہی مر گئی۔ اس کی ننھی ننھی بھوری آنکھیں مجھے ابھی بھی یاد ہیں۔ اب تیمور پاشا چونک جائے گا کہ بھوری آنکھیں تو سجل کی ہی ہیں، رمشا کی نہیں۔ ادھر سے رابعہ بھی سچائی بتانے آ جائے گی، تو تیمور پاشا کو یقین ہو جائے گا کہ یہ واقعی ہی سچ ہے، اور اب تو ڈی این اے ٹیسٹ بھی یقیناً کروایا جائے گا، اور اس میں پتہ ہی چل جائے گا کہ تیمور پاشا کی اصلی بیٹی رمشا نہیں بلکہ سجل ہی ہے۔ اب ساری سچائیاں سامنے آ جانے کے بعد اینڈنگ کتنی شاندار ہونے والی ہے یہ تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں۔ رمشا تو چیختی چلاتی رہے گی کہ نہیں ماں، یہ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، اور نہ ہی آپ کو یہ سچائی بتا دینے کے بعد میں آپ کے پاس واپس آؤں گی۔ میں اسی گھر میں رہنا چاہتی ہوں، مجھے یہی عیش و آرام کی زندگی چاہیے تھی۔ آپ میری سگی ماں ہو کے آخر ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ تیمور پاشا، جس نے جو شیئرز رمشا کے نام لگائے تھے، شاید اپنی بیٹی سجل کے صدقے میں وہ شیئرز بھی رمشا کو دے ہی دے، لیکن باقی کی جائیداد جو کہ اس نے اپنی بیٹی کے نام اپنے مرنے کے بعد کرنی تھی، وہ سب رمشا سے لے کے اب سجل اور سالار کے حوالے کر دے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ارجمن کو جب اپنی زندگی سے بے دخل کر دے تو علیزے بھی اپنی ماں کو سزا پہنچانے کے لیے اپنے ڈیڈ سے کہہ دے کہ مجھے بھی آپ کے شیئرز یا دولت میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، بلکہ میں وہی زندگی گزارنا چاہتی ہوں جیسی تابش مجھے دے سکیں۔ میں اس عیش و آرام کی زندگی کے اوپر تابش کی محبت کو فوقیت دینا پسند کروں گی، اور شاید اسی طرح میری ماں کو بھی سزا مل جائے گی، جنہوں نے زندگی میں ہمیشہ کسی نہ کسی کا برا ہی کرنا چاہا، پھر چاہے وہ میری سوتیلی بہن ہی کیوں نہ ہو، یا پھر میرا ہسبینڈ تابش ہی کیوں نہ ہو۔ آخر برے کو اس کی سزا تو ملنی چاہیے نا۔ موم یہی چاہتی تھی نا کہ میری شادی کسی امیر گھرانے میں ہو۔ میں تو اپنی یہ جائیداد بھی خود ہی آپ کے حوالے کر دیتی ہوں، کیونکہ مجھے وہی زندگی پسند ہے۔ میں تابش کے ساتھ ہر حال میں بہت خوش رہوں گی، اور تابش خود بھی یہی چاہتا ہے کہ علیزے اس سے محبت کرتی ہے تو بار بار اپنے ڈیڈ کی جائیداد کا دھوس مت جمائے، بلکہ جیسے حالات میں تابش اسے رکھنا چاہتا ہے ویسے ہی خوش رکھے۔ اور پھر تابش اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہا ہے نا کہ جیسی اسے ڈیڈ کے گھر میں آسائشیں حاصل تھی ویسی ہی اسے اپنے گھر میں بھی دے سکے۔ اب جب علیزے کے پاس کوئی مال دولت جائیداد نہیں ہوگی تو یقیناً وہ تابش کی دی ہوئی زندگی میں بہت خوشیاں محسوس کرے گی۔